وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1068، آیت 43 سے 45، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے، کوئی سکت نہیں ہوگی۔ وانذر الناس، اور آپ ان کو ڈرائیں، یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، جس دن ان پر عذاب آ پہنچے گا، فیقول الذین ظلموا، پس جو لوگ ظلم کرتے رہے وہ کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی اختیار کر لیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے،
ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا کبھی، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہتے تھے ظالموں کے چھوڑے ہوئے مکانات میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور ہم تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وضربنا لکم الامثال، اور تمہارے سمجھنے کے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے اور اس میں بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ساری باتیں ہم پر فٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، یعنی آپ دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہوگی روز قیامت۔ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ کون ہیں؟ جو اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو نہ تو ہم سمجھے ہیں، نہ ہم نے شعوری طور پر اسلام قبول کیا ہے، جدی پشتی مسلمان ہیں، اور ورثے میں ملا ہے اس اسلام جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اس پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اچھا، ہم وہ لوگ ہیں جو ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں یہ جو پہلا حصہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو سر اٹھائے سر پر دوڑے چلے جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ اور یہ ذرا تصور تو کریں، آپ کا حال جو روز قیامت ہوگا تو یہ حال ہوگا کہ بس قبروں سے اٹھے اور بس دوڑنا شروع کر دیا اپنے میدان حشر کی طرف۔ اور حال کیا ہوگا آپ کا؟ لا یرتد الیہم طرفہم، یہ پلکیں بھی نہیں جھپک، یعنی پلکیں جھپکنے ایسی دہشت ہوگی کہ پلک بھی آپ نہیں جھپک سکیں گے، سر اٹھے ہوں گے آپ کے، اور دل جو ہے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ بس آپ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں اور دل بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو محسوس کرنے والے ہیں جن پر، یعنی یہ بہت زیادہ خطرناک وقت میں ایسا ہوتا ہے، بہت اچانک بہت بری خبر ملی تو بس دل بیٹھ جاتا ہے۔ میں بیٹھنے کا بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں کیا ہے، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ بس یہاں تو ہم ترم خان بنے ہوئے ہیں، اکڑالو خان بنے ہوئے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، سب اکڑالو خان ہیں۔ اکڑ یہ ہمارا قومی المیہ ہے، من حیث الامت جو ہے، آج مسلمان قوم اکڑالو ہے، اکڑالو خان بنی ہوئی ہے، نہیں مانتے بھائی ہم یہ۔ یعنی دیکھیں آپ اگر تجزیہ کریں نا، یعنی 45-46 جتنے بھی مسلمان حکومتیں ہیں من حیث القوم، آج پاکستان کی چلیں آپ لے لیں یا سعودی عرب کے لے لیں، کیا ان کی اکڑ، کیا ان کا سر جھکا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے سامنے؟ نہیں۔ چند ایک سزاؤں پر آپ عمل کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نافذ ہے۔ وہاں بھی سودی کاروبار تو وہاں بھی ہو رہا ہے، سعودی عرب میں۔ اور آج کل تو آزادی کا زمانہ ہے، عورتوں کو اجازتیں دی جا رہی ہیں اور باہر سے گویے آ رہے ہیں۔ جناب شہزادہ سلیمان نئے رنگ میں رنگ رہے ہیں اپنے ملک کو، اور آپ دیکھ لیں کیا حال ہے وہاں پہ۔ یعنی میں سعودی کا وہ شہزادہ جو ہے، آپ دیکھ لیں اس کی جو نیا رنگ دینا چاہتا ہے، وہ جگہ جگہ آڈیٹوریم کھل رہے ہیں اور سینما ہال کھل رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ سعودی عرب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہاں ہمارے لیے مقامات مقدسہ وہاں پہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ شریعت ہوگی۔ 1 انچ آپ زمین میں ایک چھوٹی سی چھوٹی مملکت مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہاں پہ اللہ کی حکومت ہو،
اللہ کے بندوں کی حکومت ہو. ہم سب اکڑالو خان ہیں. آج پاکستان کو آپ دیکھ لیں, عمران خان کہتے ہیں ہم مدینے کی ریاست, تو پہلے تو کام آپ کو سود کا ختم کرنے کا ہے. مدینے کی ریاست میں تو سود نہیں تھا, تو آپ نام لیتے ہیں لیکن کرتے تو نہیں ہے وہ کام. اور بہت سی باتیں ہیں لیکن وہ تو صرف آپ نام ہی لیتے ہیں نا. لیکن دیکھیں آج یہ ہمارا المیہ ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. اچھا ہم انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں, اجتماعی طور پہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا, انفرادی طور پہ ہم رسول کی دعوت, آپ اتنا یعنی اس آیت نمبر 44 میں کیا ہے, نجب دعوتک, اے اللہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. اب اللہ کی دعوت تو کیا ہے, وہ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. کہا ہے نا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ آ جاؤ, میرے راستے پہ آ جاؤ, اور میں تمہاری منزل ہوں, میرے راستے پہ آ جاؤ, میں تمہیں اپنا راستہ بتاتا ہوں. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ, یہ سیدھا میرے پاس آ جائے گا. اچھا یہاں نجب دعوتک, اے اللہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. اب دیکھیں یعنی مجھے کہنے دیں اور آپ بھی محسوس کریں اس وقت کیا حال ہے ہمارا. دو دعوتیں ہیں, ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں. دوسری طرف دنیا کی پکار ہے, نفس اور شیطان کی پکار ہے. نفس, شیطان, ظاہر, یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے پاس بلا رہی ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے یہ بچوں کی میں بات کرتا ہوں بعض اوقات, وہ دراصل ہم نے ان کو اپنے ڈھپے ڈال دیا ہے. دنیا منزل ہے ہماری, ہمارے بچوں کی منزل آج ظاہر ہے, دنیا ہے. 1 کروڑ بچوں کو کلاس 10 کے ایک میدان میں اکٹھا کریں, سروے کریں, کلاس چلے جائیں, کوئی بات نہیں, ایک میدان میں تو نہیں آ سکتے آپ. مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 لاکھ اسکولوں کا سروے کریں, 10 لاکھ کلاس 10 کے جو بھی ہوں, تو ان سے پوچھیں کہ کلاس میں جا کے کوئی سروے کرے کہ بھئی تم میں سے کون کیا کیا بننا چاہتا ہے. 1 کروڑ بچوں میں سے ایک بچہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میری منزل تو اللہ ہے, میں نے اللہ کی دعوت میرے پاس آئی ہے, میں اللہ کی پکار پر میں لبیک کہتا ہوں, میں نوجوان ہوں, جوان ہو رہا ہوں, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہوں, میرا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے, میں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کو اپنے دل میں لانا چاہتا ہوں. یہ جواب کوئی نہیں دے گا آپ کو. اسلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو میں نے خیر تفصیل بیان کر دی. آپ 1 کروڑ بچوں میں کوئی ایک بچہ یہ کہے گا کہ میں دنیا میں جنت کماؤں گا. آئے تو ہم اسی لیے ہیں کہ جنت کما لیں, لیکن ہمارا رخ تو ہمارے والدین نے, ہمارے بڑوں نے, اس معاشرے نے ظاہر کی طرف ہمیں لگا دیا ہے. پھر ظاہر بس ظاہر, اور اب یعنی اس صورتحال ایسی ہے کہ ہم دین سے قطعاً بالکل غافل ہیں. دین نے, اسلام کی آج ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے, ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, بڑا افسر بن جاتا ہے, گریڈ وائز تک پہنچ جاتا ہے, SSP صاحب لگ جاتے ہیں, یہ میں نام لکھ رہا ہوں, یہ آپ کامیابی کے لیے یہ نام لیتے ہیں. پبلک سروس کمیشن میں کامیاب ہو گیا اور تھوڑی سی 5-6 سال ترقی کرتے کرتے SSP صاحب لگ گئے. آتے ہیں جو افسر ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں. تو ہماری منزل دیکھیں اللہ ہے نہیں, اللہ ہے, ہماری منزل اللہ ہے, لیکن ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے. اور ہر خاص و عام
دنیا ہی کو اپنی منزل جانتا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ بس یہاں ٹھہر کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہم لوگ دنیا کو اصل سمجھتے ہیں اور اس کی کامیابی کو اصل کامیابی، اور اس میں ناکامی کو اصل ناکامی سمجھتے ہیں۔ ہم تمام ہمارے یعنی میں آپ کو بعض اوقات کہتا ہوں نا کہ آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ دنیا میں رہنے کے جو آپ نے منصوبے بنائے ہوئے، جو مستقبل آپ نے قرار دے دیا ہے دنیا کو، وہ منصوبوں کو آپ دیکھ لیں، وہ خوابوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، سب کا سب تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے۔ باطن آخرت، اللہ کی رضا، رسول کا اتباع، دین کو کامل قبول کر لینا، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا مسئلہ صرف ظاہر ہے، دنیا دنیا اور دنیا۔ اور میں دیکھیں میری آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں لیکن اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا۔ میں آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی دونوں اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات تو میری بات سنتے سنتے میں کہتا ہوں یعنی لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ پھر میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے، لگا رہے کہتا رہے، ہم سنتے رہیں گے، کیا کریں، بس عادت پڑ گئی ہے درس سننے کی۔ تو بس یہ ایک میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ تمام جو 1.5 ارب مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ سارے واقعات جو ہیں سامنے کرام، جو ہم سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، یہ سارے واقعات، اس میں دیکھیں جنتیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کریں جنتیوں کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، سارا تذکرہ مجرموں کا ہے، ظالموں کا ہے اور کافروں کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے اس میں زور دیا ہے، یعنی زور کیا دیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کاملاً بلاغ، بالکل واضح طور پہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ بلاغ للناس، بلاغ مطلب پہنچا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے پیغام، وَلِيُنذِرُوا، تاکہ لِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس مضمون سے آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بھئی معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو دانشمند لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ آپ یعنی مجھے تو یہ دیکھیں متقین میں ہم اپنا شمار کرنا بھی نہیں چاہتے، جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اتنا کوئی اپنے آپ کو پہنچا ہوا نہیں سمجھتا۔ کامل متقی، کامل مومن اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا، یہ یعنی اتنی خوش فہمی تو ہم میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ان ساری جو اچھی صفات ہیں اس سے ہم غافل ہیں۔ نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کا، اور نہ اللہ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کو، اور نہ اللہ کے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم رسول کی پیروی کس طرح کامل پیروی کر لیں۔ یہاں تو رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، آپ کو ایک انسان کی بھی ضرورت ہے، لیکن لوگ یعنی غافل ہیں، کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے،
آج دیکھ لیں اپنی دیکھیں، اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کو اگر آپ منزل نہیں بناتے، تو اس کا ایک علامت ہے کہ آپ قرآن سے آپ کا، یعنی قرآن کو پھر آپ کتاب ہدایت نہیں سمجھیں گے. ہاں تلاوت کر لیا کریں گے، اور تراویحوں میں ویسے ہی روزانہ تلاوت کر لیا کریں گے. اول تو وہ تلاوت بھی نہیں ہوتی قرآن سے، تو بس ہمارا کوئی واجبی سے تعلق ہے، بالکل واجبی سے. تو بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو سوچنا ہوگا. یہ حالات ہم پہ آنے والے ہیں. دیکھیں، موت، ہم یعنی موت کے انتظار میں تو نہیں ہے، لیکن ہم موت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. موت آ جاتی ہے، دنیا ہی کے خواب و خیال میں ہم رہ رہے ہیں، اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. بس حسرت لے کے ہم چلے جاتے ہیں. ہماری حسرتیں تو پوری نہیں ہوتی. یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اسی حسرت لے کے بس آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قبر میں لیٹ جاتے ہیں جا کے. بہرحال، تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور یہ ترجمہ میں سناتا ہوں، اور پھر آگے چلتے ہیں. مہتین مقنی رؤوسہم، یعنی یہ ظالموں کی یہ بات ہو رہی ہے، تو ان کا حال عملی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک پکچر، ایک فلم، ایک نقشہ ہمیں بنا کے دے رہا ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا. وہ لوگ، دیکھیں میری بات سنیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہا، جنہوں نے رسول کا کامل اتباع نہ کیا، ان کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وہ لوگ میدان حشر کی طرف، جب یعنی دوسری سور پھونکی جائے گی، تو پھر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا کیفیت ہوگی یہ تو ہم بالکل، وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا، لیکن مردے زندہ ہو جائیں گے. قبر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. تو اب یعنی جب مردہ زندہ ہو جائے، اور وہ کرے گا کیا؟ ایک تو وہ بے لباس ہوگا، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن کوئی لباس نہیں ہوگا. لیکن پھر جو ہے دوڑنا ہم شروع کر دیں گے میدان حشر کی طرف. میدان حشر، روز قیامت، اور سب کو لوگ جمع کرے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے وہاں. اور کیسے جمع ہوں گے؟ مہتین مقنی رؤوسہم، یہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سروں کو اٹھائے اٹھائے دوڑے چلے جائیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے. لا یرتد، کیفیت کیا ہوگی کہ یہ پلک جھپکنے کا بھی ان کو ہوش نہیں ہوگا. ایسی گھبراہٹ، ایسا حال. وہ سورہ حج میں ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اس دن تم دیکھو گے، یوم ترونہا، یوم ترونہا کلو، خیر وہ آیات مجھ سے تھوڑی سی ادھر ادھر ہیں، لیکن اس میں یہ جملے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایک نشے میں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یہ میں صرف تھوڑی آیات، قرآن کی آیت جو دوسری جگہ ہیں وہ میں ملا رہا ہوں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر جو حاملہ ہے وہ اس کا حمل گر جائے گا. یہ کیفیت ہوگی.
تو بہرحال لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل ہوا ہوگی، یعنی سکت سے خالی ہو جائیں گے. آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا، اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور اے داعی الی القرآن، داعی الی اللہ، تم لوگوں کو ڈراؤ. یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ کیا کہیں گے. یہ دیکھیں ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اے 2021 کے مسلمانوں، اس دن تم پکارو گے جب تمہیں عذاب سامنے نظر آ جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ ہم بس سیدھے جنت میں جائیں گے یا یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم نے تو شعوری طور پہ اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے. حضور کے ہم امت دعوت ہیں، اجابت نہیں ہے. ہم نے جواب ہی نہیں دیا ہے. ہم نے تو شیطان دنیا کی پکار پہ لبیک کہا ہوا ہے. تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ شفاعت ہوگی، گناہ ہوں گے، اس کی بخشش ہوگی. آپ پہلے تو اپنے ایمان کو تو ثابت کریں. اللہ تعالیٰ تو آپ کے ایمان کو قبول نہیں کرتا اس وقت بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورہ بقرہ کا مضمون ہے. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ شعوری طور پہ مسلمان بھی ہو رہے تھے یا نہیں بھی ہو رہے تھے، لیکن وہ منافقوں، یعنی جو شعوری، جنہوں نے، اب مدینے میں یہ لوگ موجود تھے نا، یعنی وہ 300 کی تعداد میں، آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں، غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں حضور کو عین لڑائی کے میدان سے وہ واپس چلے گئے. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ مومن تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن شعوری طور پہ تو نہیں تھے. کلمہ ہماری طرح انہوں نے لفظی طور پہ، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تبھی تو حضور کا ساتھ چھوڑ گئے. سر غور تو کریں نا، ہمارے دل میں بھی ایمان نہیں ہے. لفظی طور پہ ہم ہیں مسلمان، کہنے کو مسلمان ہیں. ہم نے تو دیکھیں اسلام پہ نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، اور اگر کوئی سمجھ بھی گیا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. خالص اللہ، صرف اللہ محبوب، صرف اللہ مقصود، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل تو پھر دور کی بات ہے. بہرحال تو یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو ڈرائیے. تو ظالم لوگ اس دن کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دے. اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، تجھے ہی منزل بنا لیں، تجھے ہی مقصود بنا لیں، تجھے ہی محبوب بنا لیں اور تجھے ہی مطلوب بنا لیں. سبحان اللہ. نجب دعوتک، آج بھی یہ دعوت موجود ہے سامنے کا. میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو یہ دعوت دیتا رہتا ہوں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے. 33,000 میرے فالوورز ہیں فیس بک پہ، لیکن کتنے اس میں ہیں جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ آج 1,500 جو ہے میرے یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں، لیکن کتنے اس میں ہیں جو اللہ کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں؟ یہ ویسے ہی ہیں سبسکرائبر اور فالوورز، یہ برائے نام ہم وہ ہیں نا. تو بہرحال یہ تو بس ایک وہ ہے فالوورز. تو فالوور تو کوئی بنتا نہیں ہے، سب لوگ اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال تو ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا دیا. اور یہ دوسرا جو جملہ ہے اس پہ تھوڑی سی پھر بات کریں گے اگلے درس میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔